अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं रीना शिगरी। नाज़रीन, लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबात की तारीख के उठते शोर के दौरान आज नून लीग ने न सिर्फ अपनी इंतखाबी सरगर्मियां रस्मी तौर पर शुरू करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने इंतखाबात के लिए अपनी सॉफ्ट लॉन्चिंग भी कर दी है। ये सॉफ्ट लॉन्चिंग उस वक्त देखने में आई जब मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल साहब ने जाती उम्रा लाहौर में नवाज शरीफ साहब की जेर सदारत होने वाले इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए ये बताया कि नून लीग ने इंतखाबी उम्मीदवारों से टिकट्स के लिए 10 नवंबर तक दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। इसके साथ साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को पार्टी के इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए कायम करदा कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह कि नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक अपने इत्मीनान का इजहार करने वाली पहली सियासी जमात बन गई है। और एहसन इकबाल साहब के बकौल अब चूंकि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल रहा है, लिहाजा उनकी जमात को लेवल फील्ड मैसर आ गई है, जो कि उनसे 2017 में छीन ली गई थी। तहम नून लीग का मौकफ सामने आया है कि पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर एतराज बिला जवाज है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का फौरी आगाज़ करेगी। 2017 में मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी, तो पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में उनके पास मौजूद है। तो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है, तो इसमें तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड पर इत्मीनान का इजहार करने के अलावा नून लीग ने अपनी सियासी हिकमत अमली को भी किसी हद तक वाज़ेह कर दिया है, जिसमें नवाज शरीफ के आइंदा आने वाले दिनों में मुख्तलिफ सियासी कायदीन के साथ मुलाकातें करना और मुल्क भर का दौरा करना शामिल है। एहसन इकबाल साहब के बकौल सब जमातों को अब मिल बैठ कर काम करना होगा। यानी नून लीग एक तरफ प्लेइंग फील्ड को लेवल और मुतवाजन करार दे रही है, तो दूसरी तरफ सियासी मफाहमत का सिग्नल भी दे रही है। लेकिन यह सवाल मुसलसल उठाया जा रहा है कि अगर नून लीग को प्लेइंग फील्ड किसी डील के ज़ेर साया मिल रही है, तो फिर वो किसी सियासी डायलॉग और मफाहमत का हिस्सा क्यों बनेगी? हमारे कल के प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब एतजाज एहसन साहब ने जोर देकर कहा था कि नवाज शरीफ ऐसी किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। नवाज शरीफ साहब वुड ही वांट के इस किस्म का डायलॉग होना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो शामिल होने चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे और वो चाहते भी नहीं है। वो बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल मियां साहब बहुत क्लियर है। अब देखना यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतमईन नजर आने वाली नून लीग बदतरीन महंगाई और खराब माशी हालात का सामना करने वाली आवाम को कैसे मुतमईन कर पाएगी। नून लीग ने महंगाई पर गुस्से से भरी आवाम के लिए क्या माशी रोड मैप बनाया है? नून लीग का प्लेइंग फील्ड से मुतमईन होने का मतलब कोई डील ही है? इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में अहम तरीन अदालती पेशरफ्त पर भी बात करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज पहली समाअत के बाद इस इंट्रा कोर्ट अपील का हतमी फैसला आने तक नैब ट्रायल कोर्ट्स को जेर इल्तवा मुकदमात में फैसला सुनाने से रोक दिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूत कर दिया है, जो कि फुल कोर्ट ने अभी जारी करना है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से यह सवाल उठाया गया कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में काम करने वाले 3 रुकनी बेंच ने किस बुनियाद पर नैब की 2 तरमीम को कलअदम और तीसरी तरमीम को आईनी करार दिया। और जो दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स सामने आए कि नैब की तीनों तरामीम आपस में जुड़ी हुई हैं और 2 तरामीम को कलअदम करार दिए जाने के फैसले का जायजा लेना होगा। इसके अलावा वफाक की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया कि साबका बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंच की तश्कील के लिए तय किए गए तरीकेकार से हटकर बनाया गया था, लिहाजा उस फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं है। पीडीएम हुकूमत इन नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट के ही दीगर फैसलों के तहत तय किए गए मयार के मुताबिक मुतारिफ करवाने का दावा करती रही है और ये कहती रही कि इन तरामीम को पीटीआई भी सपोर्ट करती है। नैब लॉज में भी अभी ये उसको ख़त्म किया गया, ये सेटल्ड लॉ है कि प्रोसिक्यूशन ने एक मुनासिब बर्डन डिस्चार्ज करना है। तरामीम वो हैं जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की शक्ल में दी थी। कुछ तरामीम वो हैं जो आज तक अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ने अपने फैसलों में लिखा। नाज़रीन, आज की समाअत के बाद ये अहम सवाल जहन में उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की किस्मत का फैसला
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तनाजुर में ही करना है? और अगर ऐसा ही है तो क्या साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में काम करने वाले बेंच के फैसले को कलअदम करार दे दिया जाएगा? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन के खिलाफ फैसला देने से एहतियात बरतेगी? प्रोग्राम के आखिर में हम पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखिला पर बात करेंगे, जिनकी वापसी की डेडलाइन आज खत्म हो रही है, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तान आए अफगान बाशिंदों की है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से खासा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और जिस पर उनकी अफगान अबूरी हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ा है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब अफगान अबूरी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मुतालबा करने के साथ साथ ये इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली की आड़ में हुकूमती इदारों की जानिब से कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों की ब्लैक मेलिंग का सिलसिला भी जारी है। जबकि निगरां वज़ीर आज़म जनाब बनवारुल्लाह काकड़ साहब ने आज एक बार फिर इस बात की वजाहत की है कि पाकिस्तान कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों को मुल्क बदर नहीं कर रहा और जिन गैर रजिस्टर्ड अफराद को भेजा जा रहा है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर वीजा लेकर वापस आ सकते हैं। जो इलीगल एलियंस हैं विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल से हमारी सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये वो टारगेट ग्रुप है। ये अपने ममालिक जाएं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं, हमारा जो मिशन है वहाँ से वीज़े लगवाएं, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम एक रेगुलेटेड मूवमेंट, हम इरेगुलेटेड मूवमेंट के खिलाफ है। और नाज़रीन, सवाल से गुफ्तगू करें कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बिलाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से आज जो एहसन इकबाल साहब ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज आपकी जमात के हवाले से काफ़ी अहम फैसले भी किए गए हैं। एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड अब वापस हो रही है या मिल गई है। आप मेरे ख्याल से बिलाल साहब पहली जमात है मुल्क में जो कि ओपनली ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है, मिल रही है, कंसीड कर लिया आपने क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल रहा है। तो पैमाना यही था लेवल प्लेइंग फील्ड का बिलाल साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलीना साहिबा। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल जो एहसन इकबाल साहब ने बात की, हमें बिल्कुल हमारे पास पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, क्योंकि हमारी पार्टी के जो लीडर हैं, हमारी पार्टी के जो कायद हैं, हमारे पार्टी के जो फाउंडर हैं, जिनकी रहनुमाई में हम इलेक्शन लड़ते आए हैं, उनको पहले कैद किया गया, उनको जाली केसों में कैद किया गया, उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया, फिर उनको जदावतनी काटनी पड़ी और तो यकीनन एक आज तक ऐसे फैसले खड़े हुए हैं जो नहीं खड़े होने चाहिए, जो हमारे निज़ाम अदल के ऊपर धब्बा हैं। तो आज जब उनकी रिजरेक्शन ऑफ अपील हुई है और आज वो फिर से अपने आप को कानून के सामने पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मेरे जो केसेस हैं इसके ऊपर मेरिट के ऊपर ही डिस्कशन हो और मेरिट के ऊपर ही हम फैसला चाहते हैं, हम कोई और फैसला नहीं चाहते, तो यकीनन उनकी वापसी से हमारे कारकुनान में, हमारी पार्टी के लिए हम महसूस कर रही है कि हमारे लिए अब ये आगे यकीनन एक बेहतर और ज्यादा फेयर सिचुएशन है कंपेयर टू पहले। और देखिए, आपने कहा कि आज यकीनन आज हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें अहम फैसले और उसके बारे में एहसन इकबाल साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल उसके बारे में आज बताया भी। मगर यकीनन नवाज शरीफ साहब की वापसी से हम सारे जो पार्टी के कारकुनान हैं, जो दीगर ओहदेदारान हैं, जिस तरह हम चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आए, वो खुद चाहते थे, हमें इस घड़ी का इंतजार था। आपने देखा एक फकीरुल मिसाल एक इस्तकबाल हुआ 21 अक्टूबर को। जी, मैं उस तरफ आऊंगी, बट बिलाल साहब आपने कहा कि इंतजार था, नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो चाहते हैं मेरिट पे मामलात आगे चलें। ऑल दो के बड़ी फिंगर्स पॉइंट हो रही हैं, बड़ी डील की बाज़गश्त भी इस वक्त है, लेकिन बिलाल साहब मरियम साहिबा भी जो इस साल के आगाज से एक नारा लगा रही थी कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, इमरान खान साहब का जेल में होना, नवाज शरीफ साहब का बाहर होना, फिर आपने कहा अदालतों से जो इंसाफ फौरी और सस्ता इंसाफ नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है, तो तराजू के पलड़े बराबर हो गए हैं। यानी नहीं, देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो 2017 में जो पनामा की जजमेंट हुई और उस जजमेंट के नतीजे में आगे जो भोंडी ट्रायल्स की गई, सो कॉल्ड ट्रायल्स की गई, और वो जो भोंडे फैसले हुए, जिसकी हकीकत सबके सामने है कि किस तरह रियासत के सारे सतून इस्तेमाल किए गए उसको इंजीनियर करने के लिए, जिसकी हकीकत सबके सामने है कि किस तरह शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने क्या बयान दिया, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने, मरहूम जस्टिस
جو جج تھے ارشد ملک صاحب، ان کا بیان آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو ایک مذاق تھا ہمارے ملک کے ساتھ، ایک پروجیکٹ تھا جس کے تحت ایک شخص کو مسلط کرنا تھا. تو اس ساری زیادتی کا ہمارے نظام عدل کے ساتھ، ہماری ریاست کے ساتھ جب آج اس کا اگر ہمیں کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ اس کی کریکشن ہو تو یقیناً ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے. مگر بلال صاحب یہ امید کیسے نظر آ رہی ہے؟ آپ اس وقت ایک پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے، اس وقت کون سا پروجیکٹ ہے یہ بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ لوگ جو تاثر لے رہے ہیں، امپریشن لے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب 18 ستمبر کو وہ احتساب کی بات کرتے ہیں لیکن ابھی تک احتساب کے عمل پہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کیا یہ کہنا چاہیے کہ 2017 کے اندر جو زیادتی ہوئی تھی اور جو وہ ججمنٹس ہیں، جو کالا دھبا ہے، جو ایک تماشا ہے، جو ایک مذاق ہے اس ملک کے ساتھ ہوا، وہ قائم رہنے کے نہیں؟ آج تو آپ کے ایون دیگر پارٹی ممبرز اور لیڈران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ویسی جوڈیشری نہیں ملنی چاہیے. تو ایسی جوڈیشری ملنی چاہیے جو کہ آپ کے حق میں فیصلے کرے یا ریلیف دے؟ ہمیں کوئی جوڈیشری ہمیں نہیں. دیکھیے میں کورٹ روم میں موجود تھا 24 تاریخ کے دن بھی اور 26 تاریخ کے دن بھی، 24 اکتوبر 26 اکتوبر میں نواز شریف صاحب وہاں پہ کورٹ روم میں موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ نیب شاید کوئی کیس کا کوئی اگر دیکھیں، کیونکہ نیب نے بھی خود ماشاءاللہ جو کردار ادا کیا ہے عمران خان صاحب کے دور میں کہ طیبہ گل اغوا ہوتی ہے اور جاوید اقبال صاحب ان کے بحث پہ کام کرتے، اور عمران خان صاحب جو ڈی فیکٹو ان کا شوق ہی یہ تھا کہ وہ تھانے کے ایس ایچ او ہوتے یا چیئرمین نیب ہوتے، وہ شوق کو پورا کر رہے تھے ایک ایک چیز کو مینج کر کے. تو آج جب اس کی ریورسل کی بات ہوئی تو نواز شریف صاحب کے وکلاء نے کورٹ روم میں کہا کہ ہم کسی بھی قسم کا اس کیس کا ریپ اپ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ سارے میرٹس ڈسکس ہوں، سارے میرٹس کورٹ روم میں کھلیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اور میرٹ کے اوپر ہی ہم بیکاز ہم جانتے ہیں ہمارا دامن صاف ہے. جس طرح ہمارے باقی قائدین کے خلاف، لیڈرز کے خلاف، جماعت کے سینئرز کے خلاف دیگر کیسز کی حقیقت بعد میں سامنے آئی ہے، ہم چاہتے ہیں بالکل اسی طرح نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر جو زیادتیاں ہوئی ہیں یہ میرٹس جب سامنے آئیں گے تو یہ جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے یہ کام ہوا یہ سب کچھ سامنے واضح ہوگا. زیادتیوں کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن بلال صاحب نیب کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، نیب تو اپوز ہی نہیں کر رہی اس وقت. دیکھیے ہم نواز شریف صاحب کے وکلاء کا بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ وی آر اسٹینڈنگ ان دا کورٹ. ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ ایک زیادتی ہوئی، ایک نواز شریف صاحب کو اس کی ایک ناقابل تلافی کاسٹ بھی ادا کرنی پڑی، صرف جیل کی صورت میں نہیں مگر آلسو دا فیکٹ کہ ان کی آج جب وہ گھر آئے تو ان کی والدہ یا ان کی بیوی گھر پہ نہیں ہے. یہ بھی انہی سزاؤں کے نتیجے میں تھے، اور اس سے سب سے بڑی سزا تھی جو عوام کے ساتھ ہوا ہے، جو ہماری ملک کی معیشت خاص طور پر پیچھے گئی ہے. مگر نواز شریف صاحب کے وکلاء نے وہاں پہ بھی کہا کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ میرٹس کے اوپر ہی ہماری اپیل کی ریزریکشن ہو. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ اگر نیب کی طرف سے کوئی وڈرال یا کچھ بھی ہو، ہم چاہتے ہیں بالکل آپ سارے میرٹس کھولیں اور اس میرٹس کی بنیاد کے اوپر ہم سرخرو ہوں گے. مریم نواز صاحبہ بھی ایون فیلڈ کے کیس کے اندر پچھلے ہی سال سپٹمبر میں ایکوٹ ہوئی ہیں، جس میں ان کے اوپر ایڈنگ اور ابیٹنگ کا چارج تھا. مجھے آج تک یاد ہے کورٹ روم کے اندر ججز نے میں کو کہا تھا آپ ایک کاغذ دکھا دیں جو نواز شریف کو ایون فیلڈ پراپرٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ایکوٹل ہوا تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جب آپ نواز شریف کے خلاف جرم ہی نہیں ثابت کر سکے تو پھر آپ مریم نواز کو کس چیز کے ایڈنگ اور ابیٹنگ پہ تھا. تو یہ دس از باقاعدہ آرڈر کے اندر بھی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ NAB has been unable to prove کہ نواز شریف صاحب forked out money. This is the phrase that they used in the judgment. So دیکھیے یہ حقیقت ایونچولی کھلنی تھی، اب کھل رہی ہے، اور ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں ہم آج بھی کورٹ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ہم اسی لیگل پروسیس کے تھرو گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا کہ میرٹس پہ یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے. رائٹ. بلال صاحب مجھے بتائیں، چونکہ آپ کی جماعت کو اسکلز آف جسٹس دیر آلسو بیلنس، آپ کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے جس کا باقاعدہ طور پہ کلیم کیا جا رہا ہے اور اوپنلی کہا جا رہا ہے لائک اے سیڈ. لیکن احسن اقبال صاحب آج پیپلز پارٹی سے متعلق کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی صورت پہ پیپلز پارٹی کو تو لیول پلینگ فیلڈ مل چکی ہے. آپ پیپلز پارٹی کو آپ کی جماعت کیوں سنگل آؤٹ کر رہی ہے؟ آخر پاکستان تحریک انصاف بھی، دیگر جماعتیں بھی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی کو کیوں الگ؟ دیکھیے مجھے نہیں، احسن اقبال صاحب نے ایز اے مثال دی ہوگی جی، ہم ہرگز سنگل آؤٹ نہیں کر رہے. دیکھیے ہماری پارٹی کا اور نواز شریف صاحب کا فوکس جو ہے وہ ان کی جو 21 اکتوبر کی تقریر تھی اس سے واضح ہونا چاہیے. اٹ واز نواز شریف صاحب اگر چاہتے تو جس طرح کی زیادتیاں ہوئی ہیں اور اس کے بعد جب وہ اتنے بڑے تاریخی مجمع کے سامنے تھے تو اس دن انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی اوئے توئی نہیں کی، انہوں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی، حالانکہ ان کے پاس ہزار جواز تھے کہ وہ کرتے، غصے کا بھی اظہار کرتے، تنقید بھی کرتے. انہوں نے بات کی تو ان کے لہجے میں بھی تھبل مزاجی تھی. ایک آدھ موقع پر تو انہوں نے بہرحال اپنے اوپوننٹ کو ضرور مخاطب بھی کیا، نام لے کر. انہوں نے کہا میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن تصویر اور جو مگر آپ جانتی ہیں نہیں، مگر اگر ہم چاہتے
تو 2017 کے بعد جو مذاق ہوا اس ملک کے ساتھ، ان کی پوری تقریر اس پہ ہو سکتی تھی. جس طرح ایک شخص جو آج جیل میں بیٹھا ہے وہ اب بھی جب تقریر کرتا تھا تو وہ اپنے دور کی نہیں کرتا تھا، وہ دوسروں کو چور آپ اس شخص کی تقریر میں سے نواز شریف کے خلاف تنقید نکالتے ہیں. اس کی بلال صاحب اسی بات پہ تو سوال ریز ہو رہا ہے کہ کیوں نواز شریف صاحب اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بات نہیں کر رہے؟ جب 18 ستمبر کی سپیچ میں انہوں نے اس کے بات کی تو پھر کیوں خاموشی عقائد کی جا رہی ہے؟ جب اگر آپ موازنہ آپ آج کو اگر ترقیاتی کاموں کا اپنے پرانے گزشتہ ادوار کے حوالہ دیتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کی زیادتیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا ابھی؟ نہیں، نواز شریف صاحب کی زیادتیوں کا ذکر ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ابھی عوام کی مشکلات ہیں. نواز شریف صاحب نے بات کی، آج معاشی مشکلات میں ملک گھرا ہوا ہے، آج لوگوں میں نا امیدی ہے، اور ہم نے لوگوں کو یہ امید واپس دلانی ہے کہ جس طرح 2013 میں نواز شریف نے دہشت گردی ختم کی، 2013 میں جب آئے تو دہشت گردی لوڈ شیڈنگ، اسی طریقے سے، اور 2017 میں جو ہماری معیشت کا ایک مومنٹم بن گیا تھا، ہمارا امن ملک میں واپس، رد الفساد دربیاز جیسے آپریشن ہوئے تھے، کراچی میں امن آیا تھا، وہ ہم ایک سرٹن ٹریجیکٹری پہ تھے. نواز شریف صاحب کا فوکس یہ ہے کہ آج جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، انہوں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس ملک کو واپس اس سمت پہ لے کے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی یہ چیزیں کریکٹ کریں. انہوں نے اپنی اسی لیے تقریر کا بھی سارا فوکس رائٹ. اور بلال صاحب آپ کا بیگیج بھی 16 ماہ کا یہی سب سے بڑا ہے، کیونکہ الیکشن لڑا ہی جانا ہے معیشت پر، اور 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس کو لے کر آپ عوام میں جائیں گے. آپ یہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی جیسی جماعتیں بھی ایک منشور سبسڈی اور عوامی اپیل پر جو بیسڈ ہے ان کا منشور وہ بھی سامنے لے کر آ جاتی ہیں، لیکن آپ کا ابھی تک اکنامک روڈ میپ کا کچھ نہیں پتا چلتا. پھر ایک جو بیگیج کا میں منشن کر رہی ہوں، ایک وہ بیگیج بھی لے کر جائیں گے، پھر سروس کے مطابق آپ کا جو اوپوننٹ ہے، جو سب سے بڑا اوپوننٹ ہے، باوجود اس بات کے کہ وہ جیل میں ہے، اس کی مقبولیت 62% پہ ہے. آپ کیسے ٹرن اراؤنڈ کر سکیں گے آپ صورتحال کو؟ میں نے وہ دیکھیں جی، وہ جعلی سروس دیکھیں، ریپبلک پتہ نہیں کیا کیا وہ فیک سروس بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اسی گیلپ بھی آپ سمجھتے ہیں جعلی تھا؟ اچھا اب آپ میری ذرا گزارش نہیں، لیکن گیلپ سروے کا میں حوالہ دے رہی ہوں 61% 62%. میں آپ کو گیلپ کا سروے کا حوالہ دیتا ہوں، جو سنیپ سروے نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ہوا ہے، جس کے اندر جی بالکل نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد گیلپ کا سنیپ سروے ہوا ہے جو پبلکلی اویلیبل ہے، جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ ہر 3 میں سے 1 فرد نے وہ تقریر سنی. ان کا ایسٹیمیٹ ہے اس حساب سے کہ 4 کروڑ لوگوں نے وہ تقریر سنی، 80% لوگوں نے وہ تقریر انہوں نے پسند کی. اور ان سب لوگوں سے جب رسپونڈنٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال سے ملک کو معاشی مشکلات سے کون نکال سکتا ہے، تو سب سے ٹاپ پہ نواز شریف صاحب آئے تھے. باقی سارے لوگ بشمول وہ شخص جو جیل میں ہے وہ سب پیچھے تھے. تو دیکھیے اگر آپ یہ گیلپ سروے آپ کو اوتھینٹک لگتا ہے، لیکن وہ گیلپ سروے جو کہ جون میں کنڈکٹ ہوا تھا، جس کے ریزلٹ سپٹمبر میں آئے ہیں، وہ مجھے نہیں جون، اب آپ جون کی بات چلیں، پھر آپ نے کہہ دیا جون کا گیلپ کا سروے، آپ نے پہلے کہا تھا سروے. پی ٹی آئی نے کیونکہ فیک سرویز کی بھی بار بار لگائے، میں گیلپ سروے کا حوالہ دے رہی ہوں. نہیں، گیلپ سروے کا پھر مجھے نہیں پتا، وہ آپ مجھے دکھا دیجیے. اور وہ جون کے سروے کی آپ بات کر رہی ہیں تو میں آپ سے بھی اکتوبر کے سروے کی بات کر رہا ہوں. سر جون کے سروے کا جو ریزلٹ تھا وہ میں بتا رہی تھی، عرض کر رہی تھی کہ سپٹمبر میں، آپ سن تو لیجئے، سپٹمبر میں اس کو ریلیز کیا ہے یا اس کا ڈیٹا سامنے آیا ہے، جس کے مطابق 36% پہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت اور 62% پہ عمران خان صاحب کی. اب یہ 62%، میرا سوال سن لیجئے بلال صاحب، آپ بالکل میں آپ کو موقع دوں گی، آپ جواب بھی دیجئے گا تسلی سے، لیکن اگر 61% 62% کی مقبولیت، جواب نہیں دینے کا موقع دیا. نہیں میں آپ کو، آپ بالکل، آپ لیکن میری جی چلیں، آپ نے 3-4 باتیں کی ہیں اور آپ نے سروے کے اوپر پھر بات کر کے آپ نے مجھے باقی پوائنٹس، آپ پلیز اکنامک روڈ میپ کی بات کی تھی. جی دیکھیے اکنامک روڈ میپ بالکل ہمارا آئے گا. ہم نے پہلے بھی، اور آپ نے 16 ماہ کی کارکردگی کی بات کی، اور آپ نے تنقیدی طریقے سے ہی کی، جو آپ کا ایک وہ پریزمپٹیو ایک طریقہ کار ہے. دیکھیے نہیں میں تو سوال، میں آپ کو میرے سوال کرنے میں بھی کارکردگی پہ بات کرتے ہیں. تو دیکھیے 16 ماہ کی کارکردگی میں بالکل ہم نے آگ بجھائی ہے. ایک شخص جو آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو سائفر کی بنیاد کے اوپر ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی تباہ کرنے پہ تلا تھا، جس نے معیشت کو جان بوجھ کے ہاتھ پہلے تباہ کیا، پھر جاتے جاتے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل کے گیا. پھر بعد میں جب IMF کے ساتھ ڈیل ریوائیو ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ ہر ممکن کوشش کی سابوتاج کرنے کی. ان کے سامنے بڑے انٹلیکچوئل یہ لوگ آ جاتے ہیں، یہ تیمور جھگڑا جیسے، اور یہ جو ان کے شوکت ترین ہیں، ان لوگوں نے جان بوجھ کے ریاست کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. یہ مجرم ہے قوم کے، اور وہ بھی شخص مجرم ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ دیگر جرائم کے بلال صاحب، their leader, he is right now behind the bars. میں اب آپ سے پوچھ رہی ہوں اکنامک روڈ میپ آپ کا کیا ہوگا، اور عوامی جو غصہ اس وقت ہے، مہنگائی سے جو عوام متاثر ہے اور جو شدید متاثر ہے، گزشتہ 16 ماہ کے جو کارکردگی سے جو خمیازہ اٹھا رہے ہیں، ان کے غصے کو کم کیسے کرے گی آپ کی جماعت؟ دیکھیے عوام یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے 16 ماہ میں ہم نے
महंगाई यकीनन है, मुश्किलात यकीनन है, मगर ये हालात बहुत ज़्यादा बदतर होते अगर हमारी गवर्नमेंट ने आके उस टाइम पे डिफॉल्ट ना अवर्ट किया होता और आज हम एक IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट में ना होते जिसमें हम हैं। यकीनन महंगाई है, महंगाई भी इससे काफी गुना ज्यादा होती है और बुनियादी अशिया की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है जिस तरह श्रीलंका में रहा है। इकोनॉमिक रोड मैप हमारा बिल्कुल वही है कि मईशत जहां पे अब हमने एक सर्टन स्टेबिलिटी आई है मईशत के अंदर, अब हमने इसी के ऊपर बिल्ड करना है और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ वापस जाना है जिसकी तरफ हम 2017 में गामजन थे, जिसमें आपके एनर्जी सेक्टर के मसाइल भी हैं, जिसपे आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मसाइल भी हैं। आपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ताकि मुस्तकिल जो हम बार बार हमारे पास ये डॉलर्स की किल्लत हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की किल्लत हो जाती है, हम इस साइकिल से निकले, यही वो मसाइल थे। प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोसेस चल रहा था 2017 में। आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह 90s की डेकेड में भी लिबरलाइज की थी मईशत, 2013 से 18 के अंदर भी टेक ऑफ की थी इकोनॉमी, इसी तरह आप फिर से देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारी जो टीम है, हमारी इकोनॉमिक टीम है नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, वो ना सिर्फ एक रोड मैप पेश करेगी जो हमारे एक मैनिफेस्टो का भी हिस्सा होगा और मैनिफेस्टो भी हमारा आएगा और हमारा जामे एक मैनिफेस्टो होगा, नॉट एन आई वॉश, विच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इनपुट फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो यकीनन हमारा इकोनॉमिक रोड मैप आएगा। अभी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होना है, यही सही वक्त पे हमारी वो प्रेपरेशन जारी हैं और आप देखेंगे कि वो सामने आएगा। और अब जब नवाज शरीफ साहब वैसे बिलाल साहब आपकी इकोनॉमिक टीम को जो हेड कर रहे थे डार साहब, वो तो हमें ये बताते थे कि हमने चूंकि IMF को पहले भी 90s में मैनेज कर लिया था तो हम अब भी कर लेंगे। और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल और डार साहब की जो लड़ाइयां चलती रहीं गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में आपके 16 माह की, तो उस लड़ाइयों से बाहर निकल के ही कुछ डिलीवर करने और आवाम को कन्विंस करने की तरफ आ सकेंगे। लेकिन आखिर में जाते जाते मुझे बिलाल साहब ये जरूर बता दीजिए कि चूंकि आप हल्की की सियासत करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन आपका होता है, मिलना जुलना रहता है, लोग क्या सवाल करते हैं? 2007 वाली बात जो है अब आपको जो 2017 जो 13 से 17 की जो मवाजना किया जा रहा है, जैसा इकबाल साहब भी कह रहे थे, या 90s का जो तरक्याती कामों का जो हवाला दिया जाता है, आपको लगता है कि वो बात अवाम में बिक रही है अभी भी? बिल्कुल बिक रही है जी। मैं इस चीज की प्रैक्टिकल जो मैंने देखी है प्रूफ, वो 21 अक्टूबर के दिन जब मैं जेलम से एक अपनी रैली लेके गया हूं, तो जिस तरह लोग उस रैली में शामिल होना चाहते थे, जिस तरीके से लोग पुरजोश थे जाने के लिए लाहौर, और ये हमने देखा एक तारीखी मोबिलाइजेशन हुई है जी। मतलब कि जितने लोग पंडाल में थे उससे 2 गुना ज्यादा लोग सड़कों पे थे जी, ऑनेस्टली, एंड वी हैव नेवर सीन मोबिलाइजेशन लाइक दिस। और लोग दिल से आना चाहते थे। लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर वो कैपेसिटी भी है, ही इज द एल्डेस्ट स्टेट्समैन इन द कंट्री। वही एक शख्स है जो इस वक्त लोगों को अंदरूनी तौर पे भी इकट्ठे कर सकता है और मुल्क को मुआशी मिसाइल से निकाल सकता है, उस डायरेक्शन में डाल सकता है जहां पे हमारे मुल्क को जाने की जरूरत है। और एक्सटर्नली भी जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो नवाज शरीफ साहब के दौर में रहे थे, वेदर दैट वाज आपका रीजनल या आपके नेबर्स के साथ जो ताल्लुकात थे उनकी बेहतरी, या आपके जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपके एलाइज हैं उनके साथ जो हमारी ट्रेड रिलेशनशिप्स थी या अदरवाइज जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थी, वो दे हैव ऑलवेज बीन एट अ हाई विद नवाज शरीफ साहब। तो देखिए इसी में ही हमारी मईशत भी जुड़ी हुई है। राइट, बट बिलाल साहब आपने कहा मोबिलाइजेशन का जो सबूत 21 अक्टूबर को नजर आया, सिर्फ इतना ब्रीफली बता दीजिएगा कि कैंपेनिंग मोड में तो आपको बैक टू बैक रोजाना की बुनियाद पे जलसे करने होंगे। 21 अक्टूबर के लिए तो पहले से जाहिर है प्लानिंग हो रही थी, लोगों को कन्विंस किया जा रहा था या लोग अपने सपोर्टर्स को आप लोग ने मोबिलाइज किया। बैक टू बैक जलसों के लिए आपको लगता है नंबर्स को आप लोग सस्टेन कर पाएंगे? जी देखिए, ये जो लोग आए हैं, जो जहां जहां से आए हैं जी, ये तो पूरे पाकिस्तान से आए थे। यही लोग आप देखेंगी कि अब पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जहां पे जाएंगे आप इसी ही तरह के सीन्स देखेंगे। लोग पुरजोश हैं। हमें ऑलरेडी दीगर इलाकों से लोग चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वहां पे विजिट करें। तो आप देखेंगी कि हमारी पार्टी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इलेक्शन कैंपेन भी होगी और आपको पाकिस्तान के हर कोने में इस तरह के मनाजिर नजर आएंगे। यकीनन जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा था वो तो एक तारीखी जलसा था, इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग इन पाकिस्तान हिस्ट्री। मगर बाकी जलसे भी आप जो देखेंगी वो पाकिस्तान में सारे अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़े जलसे ही होंगे। नवाज शरीफ साहब को लोग समझते हैं कि ही इज द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान जो आज फेस कर रहा है। और इंशाल्लाह लोग ये जानते हैं कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ही अगर चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे तो हमारे मुल्क के मसाइल हल होंगे। यही चीज आपको ग्राउंड पे भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी इलेक्शन कैंपेन में, पाकिस्तान ना सिर्फ पंजाब में बल्कि अक्रॉस द कंट्री इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर। बिलाल अजहर कियानी साहब इस वक्त हमसे बात करते थे, जिन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब में कैपेसिटी भी है और साथ साथ वो एल्डेस्ट स्टेट्समैन है इस मुल्क के, लिहाजा अवाम यकीन रखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही इस मुल्क को
مسائل سے باہر نکالیں گے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, لیکن بریک کے بعد آج سپریم کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیگل ایکسپرٹ کا اوپینین لیں گے. جو نیب قانون میں ترامیم کا فیصلہ آیا تھا, کالعدم قرار دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, اس حوالے سے آج انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی اور سماعت کی کیا کارروائی تھی اور معاملات کس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید, اور بریک کے بعد بات کریں گے آج جو سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی. نیب ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی ہیئرنگ, اور اس میں چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ نیب ترامیم کے کیس کے فیصلے کو معطل نہیں کریں گے, صرف احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکیں گے, اور نیب ترامیم کے خلاف اپیل کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد مقرر کریں گے. اس پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کریں سینئر ماہر قانون اور سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ جناب شاہ خاور صاحب. شاہ خاور صاحب السلام علیکم سر, تھینک یو فار جوائننگ اس. شاہ خاور صاحب, عدالت نے جس طرح نیب ترامیم انٹر کورٹ اپیل کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر فیصلے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ سماعت کے دوران بھی سوال اٹھایا گیا کہ سابق چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کام کرنے والا جو بینچ تھا اس کی تشکیل سپریم کورٹ کے چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے طے کردہ طریقے کے خلاف تھی, لہٰذا اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. آپ سمجھتے ہیں شاہ خاور صاحب کہ اس نقطے پر نیب ترامیم کا مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آج جو کاروائی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے اس پٹیشن کو سنا ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے کنسیڈر بھی کیا ہے, اور خاص طور پہ ان کا یہ جو آبزرویشن ہے کہ اس کو اس وقت تک جو ہے ایڈجرن کیا جا رہا ہے جب تک کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی جو ججمنٹ ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جائے گی. اور وہ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ جب آئے گی, اور اب آپ نے شارٹ آرڈر بھی دیکھا, تو اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو مقننہ کا, جو پارلیمنٹ کا جو قانون سازی کا جو رائٹ ہے, حق ہے, اور خاص طور پہ وہ بھی سپریم کورٹ کے پروسیجر اور پریکٹس کو چلانے کے لیے, تو اس کو بھی انہوں نے جو تسلیم کیا ہے, تو پھر وہ جو ججمنٹ ہے 3 رکنی ججمنٹ جو کہ سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں تھی اور وہ 2-1 کی میجورٹی سے آئی تھی, اس میں تو جو پارلیمنٹ کا جو قانون سازی کا اختیار ہے اس پہ قدغن لگائی گئی ہے. تو جب یہ ججمنٹ آ گئی بعد میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والی, جس میں انہوں نے پارلیمنٹ کی جو کمپیٹنس ہے ٹو لیجسلیٹ, قانون سازی کرنے کا, وہ انہوں نے جو ہے ہولڈ کیا, اور وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی سامنے آ جائے گا. پھر تو یہ جو 3 رکنی ججمنٹ جو کہ 2-1 کی میجورٹی سے ہے نیب جو ترامیم کے حوالے سے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تو بالکل ہی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی, اس کی تو پھر کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں رہے گی, وہ اوور شیڈو ہو جائے گی. تو اسی لیے انہوں نے اس کو مؤخر کیا ہے اس ججمنٹ کی ڈیٹیل ریزنز آنے تک, اور اس وقت تک انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جتنی بھی پاکستان میں ہیں, جن میں وہ تمام کیسز ریوائیو ہو چکے ہیں, ان پہ حکم صادر کیا ہے کہ ان پہ کوئی فائنل فیصلہ جو ہے وہ نہیں صادر کیا. رائٹ, بشاہ صاحب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں, اور اگر نیب ترامیم کی قسمت کا فیصلہ اب اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے یہ تفصیلی فیصلے سے مشروط ہے, جڑا ہے, تو کیا اب وہ جو بینچ تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں, اس بینچ کے فیصلے کو یعنی کہ یہ سمجھا جائے کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ جی بالکل, اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ اصول وضع کر دیا جائے گا ڈیٹیل ججمنٹ میں, جو کہ آلریڈی شارٹ آرڈر میں ہو بھی چکا ہے, تو پھر دوسری بات ایک جو آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہ یہ بھی تھی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کہ بینچز کی تشکیل ہونی تھی, کہ وہ 184(3) کے تحت جتنے بھی مقدمات ہیں اس کی جو ہے ایک تو چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کی مشاورت سے بینچ تشکیل ہونا, اور پھر اس کے اوپر 5 رکنی بینچ کم از کم جو ہے وہ مینڈیٹری تھا. تو وہ ججمنٹ آنے سے تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ جو کمپوزیشن ہے کورٹ کی اور اس بینچ کی, وہ بھی ایک کوشچن جو ہے اس پہ آ جائے گا. رائٹ, شاہ صاحب عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اس فیصلے میں 2 ترامیم کو کالعدم قرار دیا اور 1 کو نہیں کیا,
عدالت نے اس فیصلے کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا جوڈیشل مائنڈ اوپن کر دیا ہے کہ اس فیصلے میں پک اینڈ چوز کیا گیا یہ سوال اٹھا کر؟ دیکھیں ہم یہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آبزرویشنز ہیں ان کی، چونکہ آبزرویشنز جو ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کا فیصلہ بھی آئے، لیکن آپ ہم تمام چیزوں کا اگر دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے اس کو مشروط کر دیا ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لارجر بینچ ایک ان کا اصول وضع کر دیتا ہے تو وہ تو پھر تمام سب آرڈینیٹ کورٹس پر بائنڈنگ ہوتا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ڈیٹیل ریزنز آ جائیں گی اور اس کے بعد یہ اس موجودہ فیصلے کو بھی رکھا جائے گا جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے نیب ترامیم والا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو لارجر بینچ کا جو فیصلہ ہے اس میں جو اصول اور قانون وضع ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ اوور رائٹ کر دیں گے اس ججمنٹ، وہ اوور رائڈ کر دیں گے۔ شاہ خاور صاحب، پارلیمنٹ کسی بھی قانون سازی کے حوالے سے با اختیار ہے، اور کل آپ کو معلوم ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ تھا وہ بھی سامنے آیا جس میں لکھا تھا کہ عدلیہ کو پارلیمانی امور میں اور اس سے جڑی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کی دانست میں سر نیب ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ اب یہی کسوٹی استعمال کرے گی اور پارلیمنٹ کی منظور کردہ نیب ترمیم کو اپہولڈ کرے گی؟ دیکھیں ایک میں آپ کو بات بڑی واضح کر دوں کہ ایک آئین میں جو ہے وہ بالکل ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بالکل رکھا ہوا ہے۔ آرٹیکل 8 جو ہے آئین پاکستان کا وہ بالکل اس بات کی غمازی کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا اس کی کوئی شک اگر وہ آئین میں دیے گئے عوام کے لوگوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہوگی تو وہ قابل منسوخی ہوگی۔ تو یہ اختیار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے پاس تو ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ قانون یا اس کا جو کوئی شک ہے وہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس صورت میں تو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا لا بھی جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک قانون بناتی ہے تو اس کو حالات اور اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یا اس کی امپلیکیشنز کو دیکھتے ہوئے کیا اس قانون میں ترمیم نہیں کر سکتی؟ تو جواب تو ہے کہ وہ تو کر سکتی ہے۔ تو اسی چیز کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا جو نیب ترمیمی ایکٹ ہے کیا وہ آئین کے کسی بنیادی حقوق سے متصادم تو نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا ہوا تو وہ کورٹ اس کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی، لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ نے نیب میں ترامیم کی تھی ایکٹ میں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی 3 آرڈیننس کے ذریعے اس میں ترمیم کی تھی، اور وہ ترامیم تقریباً 80% وہی ترامیم ہے جو کہ یہ جو اس ایکٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی خود ججمنٹس تھی، انہوں نے بھی یہ ڈائریکشنز دی ہوئی تھی، آبزرویشنز دی ہوئی تھی کہ نیب کا قانون جو ہے وہ اس میں کافی سکم ہے، کافی غلطیاں ہیں، اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو بار بار یاد بھی دلایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ججمنٹ جو انڈر چیلنج ہے وہ شاید سسٹین نہیں کر پائے گی۔ رائٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ججمنٹ سسٹین نہیں کر پائے گی، اور سیکنڈلی آپ نے جو بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 80% وہی ترامیم تھی جو کی گئی تھیں اور جو کہ ایکٹ میں ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ اب شاہ خاور صاحب، سائفر کیس سے متعلق بھی میں ضرور پوچھنا چاہوں گی۔ آج اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی، مزید 5 گواہان پیش ہوئے اور اب تک گواہان کی تعداد بھی کوئی 10 کے قریب ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز میرے پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب بتا رہے تھے کہ سائفر کیس 0 ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن سزا پھر بھی ہوگی، ضرور ہوگی۔ آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی 0 کیس ہے اور محض صرف اور صرف ایک سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ کیس سب جوڈس ہے کمپیٹنٹ کورٹ میں اور اس میں اس کی سماعت ہو رہی ہے، اس میں ہم کو اتنی زیادہ رائے زنی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ 0 ہے یا 100 ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو پروسیڈنگز ہے ان کو ختم کرنے کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کواشنگ کی پٹیشن فائل کی گئی تھی وہ ڈسمس ہو چکی ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ پرائما فیشائے بنظر ظاہر یہ ایک اوفینس بنتا ہے جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی
सेक्शन 7 की डेफिनेशन में आता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा हमें रायज़नी नहीं करनी चाहिए। एतजाज अहसन साहब का अपना देखने का एक अंदाज है, वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन एक बात मैं जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कही है और जो समाअत इस वक्त जारी है, उसके बाद देखने में आ जाएगा कि क्या ये जुर्म उन पे अट्रैक्ट होता है या नहीं। राइट, बट शाखावर साहब, आज अगर कुछ चैनल्स पर रिपोर्ट भी हो रहा था साइफर केस की कॉपी बरामद होने की, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट जिस तरह से सामने आई, अगर एक सवाल इस हवाले से जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर इन रिपोर्ट्स को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो आपके ख्याल में क्या साइफर केस इमरान खान साहब के खिलाफ कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कॉपी मौसूल हो गई है, मिल चुकी है, बरामद हो गई है, ये बड़ी रिपोर्ट्स चली। आपको लगता है कि ये उनका केस जो है वो उनके खिलाफ जो बनाया गया है वो वीकन हो जाता है इससे, या फिर आप समझते साइफर के गलत जो इस्तेमाल है उसका चार्ज अपनी जगह मौजूद ही रहेगा बावजूद इसके के बरामदगी की जो आज रिपोर्ट्स जिस तरह से नशर हो रही थी? देखिए, मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि वो कहां से बरामद हुई है। देखिए, वो बरामद होनी थी या इमरान खान साहब से या शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो उसके मुल्जिम है। लेकिन अगर उनसे बरामद नहीं हुई तो फिर तो वो मैं नहीं समझता कि वो कहां से आई है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो साइफर का केस है ये बड़ा टेक्निकल और हाईली सेंसिटिव केस है। इस पे लोग अपनी अपनी रायज़नी तो करते हैं, लेकिन ये चूंकि केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि साइफर की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज होने का इल्जाम जो है वो साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर दाखिला पर है। और उसके साथ साथ साइफर की जो सिक्योरिटी है और उसकी जो जिस तरीके से उसकी केयर और उस पर हिफाजत करनी चाहिए थी वो यकीनन कंप्रोमाइज हुई है, उसमें कोताही भी हुई है, उसको रिटेन भी किया गया और उसको फिर अनऑथराइज्ड लोगों के सामने जो है वो डिस्क्लोज भी किया गया या उसको ट्विस्ट किया गया। तो ये तमाम चीजें अगर आप इसको इन जक्सटापोजिशन विद द प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 पढ़ेंगे तो आपको सामने सामने चीजें नजर आ जाएंगी कि ये बिल्कुल एक ट्रायबल ऑफेंस है जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो है ये इसका ट्रायल चल रहा है। राइट, थैंक यू सो मच शाखावर साहब, बहुत शुक्रिया सर। आपने वाला जनाब शाखावर साहब, सीनियर माहिर कानून, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमसे बात कही तो उन्होंने कहा साइफर केस इंतहाई एक हाईली सेंसिटिव मामला है और बरामदगी जो खबर सामने आई थी कि कॉपी जो है वो बरामद हो गई है साइफर की, वो शाखावर साहब कहते हैं कि ये कॉपी कहाँ से मौसूल हुई है, मौसूल तो इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब के पास से होनी थी। बहरहाल इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज 31 अक्टूबर है, डेडलाइन जो कि गैर कानूनी अफराद को वापस जो उनके इनखिला का मामला था उस हवाले से हमने एक क्रैकडाउन जारी था मुल्क में और डेडलाइन दी गई थी 31 अक्टूबर की, जिसके बाद जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद होंगे उनको डिपोर्ट किया जाएगा। वो सूरत हाल उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और अब सूरत हाल बनेगी क्या, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखिला के हवाले से जो एक क्रैकडाउन मुल्क में जारी था। नवंबर 1 की डेडलाइन दी गई थी और 3 अक्टूबर को पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर निगरान हुकूमत ने यह ऐलान किया था, ये डेडलाइन अनाउंस की थी और तकरीबन कोई 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था। 10 लाख से जायद इन अफराद जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान में, उनको इतना मौका दिया गया था कि वो वापस से अपने अपने ममालिक का रुख कर लें। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसकी डेडलाइन जो है चूंकि आज आखिरी रोज है 31 अक्टूबर और कल से क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। ताहिर खान साहब सीनियर सहाफ़ी और अफगान उमूर के माहिर हैं, वो हमें ज्वाइन करें। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ताहिर साहब, ये जो गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदे हैं उनकी वापसी का अमल कितना आपके ख्याल में कामयाब रहा और कितने बाशिंदों की वापसी अब तक मुमकिन हो पाई है? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। अगर आपके सवाल का आखिरी हिस्सा कि कितने लोग अभी तक गए होंगे, तो कल खुद वजीर दाखिला को मैं सुन रहा था किसी टीवी चैनल पे और उन्होंने कहा कि जब से इन्होंने ऐलान किया है तकरीबन उसके मालूमात के मुताबिक 2 लाख तक लोग खुद वॉलंटरीली वो गए हैं। तो ये तो उनके आदाद शुमार है। मुमकिन है कि आज, क्योंकि कल उसने बोला था कि आज ज़्यादा गए होंगे क्योंकि आज आखिरी दिन था जो एक मुद्दत दी गई थी, तो कुछ लोग तो चले गए हैं। लेकिन जो हुकूमती और सरकारी कभी कभी फिगर्स आते हैं 1.7 मिलियन गैर कानूनी अफगानों का, तो 17 लाख, तो उसमें अगर 2 लाख गए हैं और मेरा नहीं ख्याल के
آج رات کو یا اگر صبح سے اب تک اگر لوگ گئے ہوں گے تو وہ اتنی تعداد میں ہے، تو زیادہ لوگ ابھی رہنے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ حکومت کا اعلان تو یہی تھا کہ اگر 31 اکتوبر کو یہ نہیں جائیں گے تو 1 نومبر سے ان کی گرفتاری ہوگی اور ان کو ایک جو مراکز بنائے ہیں مختلف جگہوں پہ وہاں رکھا جائے گا اور پھر بعد میں ان کو آہستہ آہستہ مرحلے میں بھیجا جائے گا. تو بہرحال اب دیکھنا ہے کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہوگا اور ایک بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اس کو مینج کرتا ہے. اور لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو واپس بھجوانے والا عمل ہے وہ ایسا ہو کہ جو پاکستان اور اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت کے درمیان جو پہلے سے ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ تھوڑی سی بد اعتمادی تھی اور ایسا نہ ہو کہ اس میں زیادہ یعنی تیزی آئے کیونکہ تناؤ آئے، کیونکہ اس اعلان کے بعد افغانستان میں کئی طالبان رہنماؤں نے بڑا سخت بیانات دیے تھے، رد عمل کا اظہار کیا تھا. تو کیونکہ پاکستان کا ایک موقف رہا ہے جب سے طالبان حکومت بنی ہے کہ دنیا سے پاکستان کہتا رہا ہے کہ آپ طالبان کو انگیج کریں، ان کو رابطے میں رکھے، ان کو الگ تلگ نہ کرے. تو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ والی جو پالیسی ہماری ہے، کیونکہ غیر قانونی میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، غیر قانونی تو کوئی ملک اجازت نہیں دے گا کہ وہاں پہ لوگ رہیں، لیکن پھر بھی جب اتنے زیادہ لوگ تھے اس کو کس طریقے سے بھیجا جائے کہ ایک تو پاکستان کی خود جو انگیجمنٹ کی بات ہوتی تھی طالبان سے، میرا خیال ہے کہ پاکستان نے طالبان حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ کوئی زیادہ مشاورت نہیں کی، مذاکرات نہیں کی، جو وہاں سے سخت رد عمل آیا ہے، یہی میرے خیال میں اس کا نتیجہ بھی ہے. رائٹ، اور وہی آپ کی والی بات کہ مولانا صاحب اب جس بات پر زور دے رہے ہیں، بٹ آپ کے خیال میں اور کیا اطلاعات ہیں طاہر صاحب کہ جو افراد واپس بھیجے ہیں پاکستان نے، افغان جو باشندے ہیں، ان کو کس طرح سے وہاں پر عبوری افغان حکومت کی جانب سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ اہم سوال ہے اور میرے خیال میں پاکستانی میڈیا نے اس کو توجہ نہیں دی، فوکس نہیں رہا کہ افغان سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. اور کن مشکلات کا ان کو سامنا ہو رہا ہے وہاں پر؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال اس لیے ہے کہ پاکستان کو یہ بھی ایک سوچنا اس طرف آؤں گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر فیصلہ سازوں کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے تھا کہ کیا طالبان حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اگر 17 لاکھ غیر قانونی افغان یہاں جو سالوں سے، جس میں اکثریت وہی ہے کہ جو روس جب افغانستان 1979 میں آیا تھا اس وقت سے یہ لوگ آئے تھے، تو آیا ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ اتنے لوگوں کو رکھ سکے، ان کو جگہ دے، ان کے علاج کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے. تعلیم آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک افغانستان میں 6 جماعت سے اوپر تو بچیوں کی تعلیم ابھی پابندی ہے. یہاں تو افغان بچے اور بچیاں یہاں پڑھتے تھے تعلیمی اداروں میں، تو یہ بھی تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. دوسری بات ہے کہ ابھی میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، جو ایک کمیشن وہاں بنا ہے، اس کے لیے طالبان کے امیر نے بنایا تھا کہ جو لوگ واپس جائیں گے ان کی آباد کاری کا، ان کو زمینیں دینے کا، ان کی سہولت کاری کا. تو اس کے ترجمان جو ہے بلال کریمی سے میری بھی بات ہوئی، وہ جلال آباد بھی بلکہ آج گئے تھے، کیونکہ جلال آباد میں ایک کیمپ بنا ہے کہ جو لوگ وہاں جائیں گے اور جن کا اپنا گھر نہیں ہے ابھی تک، کچھ کافی لوگوں کے تو ہوں گے گھر، کیونکہ جب بھی آئے تھے تو ان کے گھر تو وہاں تھے، لیکن پھر بھی اگر آپ گھر میں سالوں نہیں رہے تو اس گھر کی کیا حالت ہوگی اگر آپ کا وہاں بھائی چچا ماموں وہاں نہیں تھا. تو لہٰذا ایک چیلنج طالبان کے لیے ہوگا، اور طالبان کے لیے میری نظر میں سب سے بڑا چیلنج کیونکہ یہ فیصلہ طالبان کی حکومت کے دوران پاکستان نے کیا ہے. اس کی وجوہات پاکستان کے پاس دلائل اپنے ہیں، میں آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن لوگ ضرور تانا دیں گے طالبان حکومت کو کہ گزشتہ حکومتوں میں تو کسی نے کچھ ان کو نہیں کہا. اسی لیے جو نائب وزیر خارجہ طالبان کے ہے، ان کا دعویٰ ہے شیر عباس تانکزئی کا کہ ان کے بقول پاکستان نے ان کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کیا ہے. تو بہرحال وہاں سے انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں جائیں گے اور وہ ان کو وہ سہولیات فراہم کر سکیں گے. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ مشکل آپ کو بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے. نگراں وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹ سے متعلق جو آج انہوں نے آفر دی ہے، طاہر صاحب اس پہ بھی رسپونڈ کریں کہ پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی طور پر جو مقیم افغان باشندے ہیں وہ واپس جا کر ویزا لیں اور پھر واپس آ جائے. تو یہ کتنا یہ قابل عمل ہوگی یہ بات، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی مشکلات درپیش ہوں گی؟ چلو اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی. ویسے یہ تو پہلے بھی پاکستان کا یہی موقف تھا کہ آپ ویزا لے کر آئیں. تو اب وزیر اعظم کا بیان تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بیان اچھا ہے کہ بیان آیا ہے، لیکن اب ذرا ویزا بڑا مشکل ہے افغانوں کے لیے، پاکستان کا ویزا. اور اس میں ایک وجہ ہے کہ رش زیادہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ پاکستان کسی زمانے میں
افغانوں کے لیے پاکستان کے ویزے کی ریجیکشن، جو مسترد ہونے ویزے تھے، وہ 0 تھا. کوئی بھی ویزا مسترد نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا بعد میں ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے اپنے وہ کتنے ہمارے لوگ ہیں، کتنے ویزے ہم دے سکتے ہیں. اب 1000 ویزے دے رہے ہیں. لیکن اگر یہ فیصلہ پاکستان نے کیا، واپس تو یہ فیصلہ نہیں پاکستان نے لینا. تو لہٰذا ویزوں کا نظام تھوڑا سا اگر آسان بنایا جائے تو میرے خیال میں زیادہ افغان، کیونکہ 1000 کی بات ہوتی ہے. جی جب منصور صاحب وہاں سفیر تھے تو وہ 2000 ویزے اس وقت پالیسی کرتے تھے. سفیر کی پالیسی نہیں ہوتی. پہلے ہم 2000 ویزے ہر روز افغانوں کو دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں 1000 ہیں اور رش بہت ہے. ٹھیک ہے. بتائیے صاحب مجھے بریفلی آپ یہ بتا دیجیے گا، دراڑ دونوں ممالک کے درمیان کتنی بڑی آ چکی ہے؟ 4 ہفتے کا وقت دیا آپ کو. وہ ورلڈ کپ کا ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس میچ میں کھلاڑی نے جو ہے وہ مین آف دا میچ ایوارڈ ان افغان شہریوں کے نام کر دیا تھا کہ جن کو پاکستان واپس بھیج رہا ہے. تو دراڑ کتنی ایک بڑی آ چکی ہے دونوں ممالک کے درمیان اس فیصلے سے، اور یہ کس طرح سے بہتر آپ کے خیال میں ہو سکے گی؟ اور یہ جو اب یہ جو جس طرح سے یہ واپس جا رہے ہیں، کیا یہ واپس آنا چاہیں گے ویزا لے کر بھی؟ بالکل، افغان پاکستان آنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ میری سے بات سن لیں کہ تعلیم کے لیے بھی، تجارت کے لیے بھی، اور یہاں شادیاں ہوئی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سب کچھ کے لیے افغان پاکستان باوجود اختلافات کے وہ آنا چاہتے ہیں. 1000 ویزے اگر ویزے پاکستان ایمبیسی دیتا ہے تو اس سے آپ کیا مطلب لیں گے؟ مجھے یاد ہے ایک مختصر سا، جب جلال آباد میں وہاں اپنی سابق حکومت میں ایک دفعہ اعلان کیا تھا ان کے گورنر نے جلال آباد ننگرہار میں کہ آپ فٹ بال گراؤنڈ، وہاں پہ گراؤنڈ میں آپ جمع ہو جائیں، وہاں پر آپ ویزا اپلیکیشن ہمیں دے دیں تو پھر ہم آپ کو پروسیس کریں گے. 35,000 لوگ اسی گراؤنڈ میں، یہ افغانوں کی اپنی فگر تھی افغان حکومت کی، اور اس میں پھر دکم پیل ہوئی تھی. 11 اس میں خواتین بھی جاں بحق ہوئی تھی. تو افغان آنا چاہتے ہیں، اس کو ویزے میں آسانی بھی ہو، لیکن دراڑ جو پڑ گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آسانی سے وہ دراڑ ختم ہوگی یا وہ فل ہوگی. یہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہے کہ جب وہاں زلزلہ ہرات میں آیا تھا اور پاکستان نے امداد بھیجنا چاہا، طالبان نے انکار کیا. طالبان نے پاکستان کا امداد نہیں لیا. تو لہٰذا یہی ایک چیز ہے کہ جو آپ کو ایک، اور میرے خیال میں ہماری پالیسی ہے نا، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک بنیادی اصول جو ہے کہ اچھے پڑوسی، یہ ہمارے پالیسی کا وہ ہے. اب پاکستانی پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا کہ جو ہماری خارجہ پالیسی کی ایک بڑی اہم ایک جز ہے، آیا وہ ہم نے حاصل کیا ہے یا ہم نے اپنے لیے افغانستان کے ساتھ ایک تناؤ والی صورتحال پیدا کی. تو میرا خیال ہے اگر طالبان حکومت کو اس معاملے میں مذاکرات سے کوئی حل نکال دے، کس طریقے سے وہ جائیں، ذرا زیادہ اس کو ٹائم دیا جائے، تو شاید یہ جو تناؤ ہو گئی ہے شاید وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح کہ ابھی ہے. رائٹ. بہت شکریہ طاہر خان صاحب، بہت شکریہ. میں جوڑنے کے لیے سینئر صحافی ماہر افغان امور جناب طاہر خان صاحب اس وقت ہم سے بات کہے تھے، جنہوں نے کہا کہ افغان شہری اور افغان وہاں کے باشندے پاکستان آنا چاہتے ہیں اپرچونٹیز کو دیکھتے ہوئے، اور ویزا کی ایشوئنس کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو دور ضرور ہونے کی ضرورت ہے. اگرچہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم کا بیان خوش آئند ہے، اور اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے اور ویزے کی ایشوئنس کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کر دیا جاتا ہے، تو قانونی طور پر افغان شہری ضرور پاکستان آنا چاہیں گے. لیکن دراڑ جو دونوں ممالک کے درمیان آئی ہے وہ کافی گہری ہے. چیلنجز اگرچہ ابھی بھی بہت موجود ہیں، کس طرح سے نمٹا جائے گا گوئنگ فارورڈ، یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک ٹیسٹ ہوگا دونوں ممالک کے درمیان، بالخصوص پاکستان جس نے اعلان کیا ہے کہ 1 نومبر تک یہ جو کریک ڈاؤن کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور کل جو ہے جس طرح سے یہ ڈیڈ لائن اوور ہوتی ہے. لیٹس سی معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.